سلمان ٹی وی کی معزز اور قابل احترام ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہماری ہمیشہ سے یہی کاوش رہی ہے کہ ہماری ہر ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے اور آپ کو دنیا کی حالات سے وقتاً فوقتاً روشناس بھی کرواتے رہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرۂ ارض یعنی زمین جس پر ہم قیام پذیر ہیں کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی حقیقت سے آپ کو آگاہ کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ زمین جس پر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام مخلوقات زندگی کے دن بسر کر رہے ہیں، ایک دھماکے کے باعث وجود میں آئی، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی تمام تر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے تخلیق کی ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ آج کا انسان دنیا میں اس قدر مگن ہو چکا ہے کہ اپنی خالق حقیقی کو بھولتا جا رہا ہے، جو کہ سراسر خسارے میں ہے۔ موضوع کی طرف جانے سے پہلے حسب روایت آپ سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا موضوع ہے زمین کی تاریخ اور اس کی حقیقت۔ زمین نظام شمسی کا سب سے بڑا اور کشف سیارہ ہے۔ یہ تمام شمسی سیاروں میں واحد سیارہ ہے جہاں زندگی وقوع پذیر ہے۔ زمین کے وجود کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، جن میں اہم نظریہ بگ بینگ کا ہے، جس کے مطابق 4.57 ارب سال پہلے زمین ایک شدید پگھلے ہوئے مادے کی شکل میں تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کی فضا میں پانی جمع ہوتا گیا اور اس کی سطح ٹھنڈی ہو کر ایک کرسٹ کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر اس کی کچھ عرصے بعد چاند کی تشکیل ہوئی۔ سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ مریخ سیارہ جو نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، جس کی کمیت زمین کا 10واں حصہ تھی، اچانک زمین سے ٹکرا گئی اور اس تصادم کے نتیجے میں چاند کا وجود عمل میں آیا۔ پھر اس کا کچھ حصہ زمین کے کچھ حصے کے ساتھ مل گیا اور کچھ الگ ہو کر خلا میں بکھر گیا، جبکہ کچھ حصہ علیحدہ ہو کر زمین کی ثقلی گرفت میں آ گیا، جس سے چاند کی باقاعدہ تشکیل ہوئی۔ گیسوں کے اخراج اور آتش فشانی کا عمل شروع ہونے سے بخارات وجود میں آئے اور بتدریج یہ بخارات ٹھنڈے ہو کر مائعات کی شکل اختیار کر گئے، جس کے نتیجے میں سمندر وجود میں آئے۔ اس شدید درجہ حرارت پر ہونے والے کیمیائی عوامل سے ایک خودکار مالیکیول تقریباً 4 ارب سال پہلے وجود میں آیا اور پھر اس کے 50 کروڑ سال بعد زمین پر موجود تمام حیات کا منبع وجود میں آیا۔ پھر ضیاء تالیف کا ارتقاء شروع ہوا اور زمین پر موجود زندگی نے سورج کی روشنی کو براہ راست محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اس عمل سے پیدا ہونے والی آکسیجن فضا میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور کرۂ ارض کی بالائی حصے میں آکسیجن اوزون میں تبدیل ہو گیا۔ پھر چھوٹے چھوٹے خلیوں سے بڑے بڑے خلیے وجود میں آتے گئے اور یہ خلیے مزید پیچیدہ خالط اختیار کر گئے، جنہیں یوکریاسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر بتدریج ایک خلوی آبادیاں کثیر خلوی آبادیوں میں تبدیل ہوتی گئی اور ان خلیوں کا انحصار ایک دوسرے کے لیے لازم ہوتا گیا اور تمام خلیے مختلف کاموں کے لیے مختص ہوتے گئے۔ اس طرح کثیر خلوی جانداروں کا باقاعدہ ارتقاء پیش آیا۔ پھر قدرت نے زمین کی بالائی فضا میں موجود اوزون کو آہستہ آہستہ زمین کے لیے ایک حفاظتی تہ بنا دیا، جس میں زمین سورج کی مضر شعاعوں سے محفوظ ہو گئی۔ زمین کی بنیادی طور پر 4 سطح ہیں، ان میں کرسٹ، مینٹل، آؤٹر گور اور انر گور شامل ہیں۔ کرسٹ سب سے ٹھنڈی اور فولڈ تہ ہے، جس کا ڈائی میٹر 12,750 کلومیٹر ہے۔ تقریباً زمین کا 70% حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ حصہ سمندری پانی کی ہے، تھوڑا سا حصہ صاف پانی یعنی فریش واٹر پر مشتمل ہے، جس سے زندگیاں مستفید ہو رہی ہیں۔ زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر 365 دن 5 گھنٹوں اور 48 منٹس میں پورا کرتی ہے۔ اس کرۂ ارض پر کل 7 بر اعظم ہیں، ان میں سب سے بڑا ایشیا ہے، دیگر میں افریقہ، شمالی افریقہ، جنوبی افریقہ، یورپ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا شامل ہیں، جبکہ کل ممالک 195 ہیں۔ ان تمام ممالک میں سب سے بڑا ملک روس ہے، جو کہ پوری دنیا کا 11.5% حصہ گھیرے ہوئے ہے، اور سب سے چھوٹا ملک ویٹیکن سٹی ہے، جس کا کل رقبہ صرف 0.2 مربع میل ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو آنے تک ہم اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔